अस्सलाम वालेकुम। नॉवल पल भर रास्ता तय करने में बाय फ़रहत इश्तियाक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 1। पल भर रास्ता तय करने में एपिसोड 1। बेटा अली तो देर से आने का कहकर गया है, तुम ख्वाह जाग कर क्यों थक रही हो? पापा की आवाज़ पर इसने गर्दन घुमाकर इनकी तरफ देखा और एक धीमी सी मुस्कान चेहरे पर सजाकर बोली, जी पापा, बस सोने जा रही हूँ। इसके जवाब पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिए। जानते थे अली की वापसी से पहले इसने सोना नहीं है। बस तो फिर कमरे में जाकर लेटो। इतनी ठंड में टेरेस पर खड़े होने से सिवाय बीमारी के कुछ हासिल ना होगा। और अली अब कोई छोटा बच्चा नहीं, अब वो एक आर्किटेक्ट है और साहब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले में मसरूफ़ होंगे, लिहाजा तुम भी इसकी फ़िक्र छोड़ो और आराम से सो जाओ। पापा की बात के जवाब में इसे नाचार अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने पड़े, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि वहीं रेलिंग पर कोहनियाँ टकाकर इसका इंतज़ार करती रहे। इसे इसके कमरे के दरवाजे तक छोड़कर पापा अपने कमरे की तरफ चले गए और वो अंदर आ गई। बेड पर बैठी वो घड़ी की टिक टिक सुनती रही, अली की राह तकती रही। 1:30 बजे के करीब गेट खुलने और फिर गाड़ी अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी तो इसने सुकून का सांस लिया। सीढ़ियों पर अली के कदमों की चाप सुनाई दी तो वो इसकी नाराज़गी के खौफ से जल्दी जल्दी बेड पर लेट गई। इसी वक्त वो इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और इसे जागता देखकर खफकी भरे अंदाज में बोला, पता था मुझे आप जाग रही होंगी। सारा वक्त इसी टेंशन में गुजर गया होगा कि अब आप मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, हालांकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप सो जाएंगी। वो इसके फूले हुए मुंह को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लो, तुम्हारे इंतज़ार में कौन जाग रहा है? मैं तो फ़िल्म देख रही थी और वो अभी अभी ख़त्म हुई है। अब आप मुझसे भी झूठ बोला करेंगी, अली ने बड़े अफसोस से कहा। परी, आप मेरे लिए ख़ुद को इतनी अजीब क्यों देती हैं? सच मुझे इस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। वो इसके पास बैठा हुआ बोला तो वो खिलखिलाकर हंस दी और इसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए शरारती अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा साहब, अब आप ख़ुद भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। बाकी का अफसोस वगैरह करके लिए उठा रखें। वो इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी तो वो कमरे से चला गया तो वो ख़ुद भी लेट गई। मम्मी, ये ब्लैंकेट कितना खूबसूरत है। ताइबा की आवाज़ पर हुमैरा ने बैग में सामान रखते हुए एक नज़र इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो बेड पर बिखरे तमाम सामान को बड़े शौक़ और दिलचस्पी से देख रही थी। छोटे छोटे कपड़े, स्वेटर, मोज़े, टोपे, पैम्पर्स के डिब्बे, मदर केयर की तमाम प्रोडक्ट्स और बहुत सी दीगर चीज़ें जो हुमैरा बैग में रख रही थी। वो इन तमाम चीज़ों को बड़ी मुहब्बत से तकती मम्मी का खुशी से झिलमिलाता चेहरा देखने लगी तो इसकी ख़ुद पर मरकूज़ निगाहें महसूस करके हुमैरा ने बैग्स एक तरफ रख दिए और इसके बराबर में बैठते हुए बोली, हनी, तुम्हें भाई का शौक़ है। तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारा एक भाई हो जिसके साथ तुम खेलो, शरारतें करो और शोर मचाओ और सारा घर अपने सर पर उठा रखो। इनकी बात पर इसने इस्तेबात में गर्दन हिला दी और बोली, मम्मी, मेरा दिल चाहता है कि मेरा भी कोई बहन भाई हो। मुझे तो घर में इतनी खामोशी लगती है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब आप और पापा तो बस मेरा भाई आएगा ना, फिर मुझे किसी फ्रेंड के घर जाकर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग एक साथ साइकिलिंग किया करेंगे, साथ बैठकर होमवर्क करेंगे और स्विमिंग करने जाया करेंगे और स्कूल भी एक साथ जाया करेंगे। वो इन्हें अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम से आगाह करते हुए कहकहा लगाकर हंस पड़ी। तुम्हारा इरादा तो इसे पैदा होने के साथ ही स्कूल लेके जाने का लग रहा है। भाई, ये तो फाउल है। मम्मी की बात पर वो झींप सी गई, जबकि वो इसके चेहरे पे निगाहें जमाए पुरसोच अंदाज में बोली, हनी, तुम्हें जेलसी तो नहीं होगी इससे?
जेलसी किस बात की मामी? वो हैरान थी। जेलसी इस बात की कि वो तुम्हारी मोहब्बत शेयर करने आ रहा है। आखिर तुम्हारी 7.5 साला हुकूमत का ख़ात्मा कर देगा वो। मम्मी की बात पर वो कदरे बुरा मनाकर बोली, जी नहीं, इससे बिल्कुल भी जेलस नहीं होंगी, बल्कि मैं तो इससे बहुत प्यार करूँगी। आपसे और पापा से भी ज़्यादा मैं इसे प्यार करूँगी। आप देख लीजिएगा। पता नहीं मैं देख पाऊँगी या नहीं। मम्मी की बात इसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो हैरान होकर इनका चेहरा तकने लगी थी, जबकि वो कुछ चुप चुप और बुझी हुई नज़र आने लगी थी। हनी, तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगी? मम्मी ने अचानक इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और पूछा, तो वो अपने चेहरे पर बचपने की सच्ची और सादी सी मासूमियत लिए इनको देखने लगी। तुम भाई का हमेशा ख्याल रखोगी, अगर मैं कहीं चली गई तब भी, और तुम इसे कभी भी मेरी कमी महसूस होने नहीं दोगी। इसे प्यार करोगी। बोलो हनी, क्या तुम ऐसा करोगी? विल यू टेक केयर ऑफ़ हिम? वो इसकी बात का मफ़हूम ही नहीं समझ पाई थी, तो क्या कहती। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? कुछ देर बाद इसने अपनी समझ के हिसाब से बड़ा माकूल सवाल किया, तो हुमैरा ने एक तवील सांस लेकर इसके हाथ छोड़ दिए और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए बोली, कहीं नहीं जानू, बस मैं तो तुमसे पूछ रही थी कि तुम अपने भाई से कितना प्यार करोगी। अब ऐसा करो कि तुम जाकर होमवर्क कर लो, मैं सामान भी पैक करती हूँ और कुछ थक भी गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मम्मी ने हस्बे आदत इसके गाल पर प्यार किया और वो उठकर अपने कमरे में आ गई। इसके जाने के बाद हुमैरा भी बेड पर लेट गई और ख़ुद को कहने लगी कि ताइबा से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी इतनी छोटी और मासूम है कि इसकी बात को तो क्या समझेगी, बल्कि उल्टा कुछ डर जाएगी। मगर ख़ुद इनका दिल अजीब से वहमों में मुब्तला था। इन्हें लगता था कि वो नन्हा फरिश्ता जिसकी आमद की वो ख़ुद सबसे ज़्यादा मुंतज़िर हैं, जब इस दुनिया में आएगा तो शायद वो ख़ुद यहाँ नहीं रहेंगी। वो अपनी ये तमाम फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी कि शोएब ने इनकी एक आध मर्तबा की इस किस्म की बातों में सख्त बरहमी का इजहार किया था और इन्हें वहमी और पागल करार दिया था। बज़ाहिर इसके इस तरह सोचने की कोई माकूल वजह भी नहीं थी कि शोएब ने इनकी एक आध मर्तबा की इस किस्म की बातों पर सख्त बरहमी का इजहार किया था और इन्हें वहमी और पागल करार दे दिया था। बज़ाहिर इनके इस तरह सोचने के पीछे कोई भी माकूल वजह नहीं थी। इनका केस बिल्कुल नॉर्मल था। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की आरा पॉजिटिव थी, मगर वो अपने इस दिल का क्या करती जो हर लम्हे यही कहता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। इन लोगों की ज़िंदगी में एक सानहा रूनमा होने वाला है। वो अभी बहुत जीना चाहती थी, अपने अज़ीज़ अज़जां शोहर के लिए, अपनी मोहब्बतों भरे इस आशियाने के लिए और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए। मगर इनका वजदान इन्हें किसी अनहोनी के होने की पेश की इत्तला दे रहा था। शुएब मुराद, जो इनके फ़र्स्ट कज़न थे, इनसे हुमैरा की शादी खालिस्तान शुएब की पसंद से हुई थी। वो इनके सगे फूफीज़ाद थे और नंद भावज की रिवायती चपकलिश की वजह से इन दोनों ही की तरफ से इस शादी की सख्त मुखालफत की गई थी। मगर शुएब को पता नहीं इनमें ऐसा क्या नज़र आया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। इनकी ज़िद के आगे आखिरकार घर वालों को हार माननी पड़ी और यूँ हुमैरा ब्याह कर इनके घर आ गई। शादी के बाद शुएब की अपने लिए दीवानगी देखकर हुमैरा हैरान रह गई। वो इनसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। वो इसकी चाहतों की फुवार में भीगती अपनी खुशनसीबी पर खुद ही रश्क किया करती थी। शोएब एक अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर होने के साथ साथ एक बहुत कामयाब सर्जन भी थे। ट्रांसप्लांटेशन में इनकी महारत और हुनरमंदी के बड़े बड़े सर्जन्स भी मुतारफ़ थे। इनके क्रेडिट में पर बेशुमार कामयाब ऑपरेशन थे। शादी के बाद इन्होंने अपना ज़ाती हॉस्पिटल तामीर किया था। फिर कुछ अरसे में ही इनके हॉस्पिटल ने अपनी एक शनाख्त और नाम पैदा कर लिया था। शादी के 1 साल बाद ताइबा पैदा हुई तो वो दोनों ही बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश थे। फिर आगे पीछे पहले फूफी जान और फिर फूफा जान का इंतकाल हुआ तो घर में सिर्फ वो तीनों ही रह गए।
شعیب اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی ان کی 2 بہنیں جو شادی کے بعد کینیڈا اور امریکہ میں مقیم تھیں۔ حمیرہ کو بیٹے کی شدید خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ خدا انہیں ایک بیٹے سے نواز دے، بس پھر ان کی فیملی مکمل ہو جائے۔ بیٹے کے لیے ان کا اتنا شوق دیکھ کے شعیب مسکرا دیا کرتے تھے، مگر ان کی اس خواہش کی تکمیل فوراً نہ ہو سکی، اور اب جب کہ طیبہ 7.5 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد سنی۔ آج کل میں کسی روز بھی انہیں ہاسپٹل جانا تھا، اور اس کے لیے اکیلے ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود ہی تمام تیاریاں مکمل کی تھیں۔ ممی رات سے ہاسپٹل گئی ہوئی تھیں، وہ گھر میں ملازمین کے ساتھ تنہا تھی۔ پاپا ممی کے ہاسپٹل لے جانے کے بعد نہ تو گھر آئے تھے اور نہ ہی کوئی فون کیا تھا۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو دل اتنا اداس سا ہو رہا تھا کہ اس نے اسکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسے پاپا پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو ابھی تک آئے بھی نہیں۔ کیا وہ اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھنے ہاسپٹل نہیں جائے گی؟ صبح سے دوپہر ہو گئی اور وہ یوں ہی بوکھلائی ہوئی ادھر ادھر پھرتی رہی۔ فون کی بیل بجی تو اس نے دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف پاپا کی آواز سن کر وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بولی، پاپا میرا بھائی آ گیا، وہ کیسا ہے وہ؟ ممی کیسی ہیں؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں پاپا نے اسے کریم بابا کو فون دینے کے لیے کہا تو وہ پاپا سے ناراض ہو گئی۔ میری بات کا جواب بھی نہیں دیا، کریم بابا کیا مجھ سے زیادہ اہم ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی کریم بابا کو بلا لائی تھی۔ دوسری طرف پاپا نے پتہ نہیں کیا خبر سنائی۔ کریم بابا کے منہ سے بے اختیار چیخ کی صورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نکلا۔ 2-4 سیکنڈ وہ پاپا کی بات خاموشی سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں ریسیور واپس رکھ دیا۔ فون رکھ کر انہوں نے ایک نظر اس کے حیران پریشان چہرے پر ڈالی اور پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، ناسمجھ تھی، مگر کم عمر، مگر کریم بابا کے اس طرح رونے سے وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ بات اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا، وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ کریم بابا نے اسے بھینچ کر اپنے گلے سے لگایا تو وہ فوراً تڑپ کر ان کی گرفت سے نکل گئی اور الٹے قدموں چلتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ان کی آواز سن رہی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد میں نانا کے گھر فون کیا تھا اور وہ جو خبر وہاں ان لوگوں کو سنا رہے تھے وہ اس کے کان سن تو رہے تھے مگر دل دماغ ان تمام باتوں کو ماننے سے انکاری تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ وہ سب لوگوں سے چھپ کر لان میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اندر سے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کو چپ کروا دے اور اپنے گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکال دے۔ پھر شام سے کچھ پہلے ممی کو پاپا لے آئے تھے۔ ممی کو آتا دیکھ کر وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی پاپا کے پاس گئی۔ سوئی ہوئی ممی کو اس نے چیخ چیخ کر اور جھنجھوڑ کر کتنی ہی آوازیں دیں مگر انہوں نے اس کی کسی بھی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی گود میں ایک ننھی سی جان کو اٹھائے ہوئے پاپا نے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ پاپا ممی میرے بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ تو میرے لیے بھائی لینے کے لیے گئی تھی۔ آپ کہیے نا ان سے کہ آپ کی بات مان لیں۔ پاپا ممی سے کہیں اٹھ کر بیٹھیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور اسے دلاسا دینے کی کوشش میں شعیب خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ پھر وہ سب لوگ اس کی ممی کو پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے۔ وہ چیختی رہ گئی تھی کہ میری ممی کو کہیں مت لے جاؤ، مگر اس کی التجا کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ جس بھائی کی آمد کی وہ بھی ممی کی طرح منتظر تھی وہ آ گیا تھا مگر اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ روتی سسکتی نانا ہی اس کی ننھے سے بچے کی دھیان رکھتی تھیں۔ پاپا خود سارا وقت کمرے میں بند رہتے تھے۔ اس کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ ممی کے انتقال کا تیسرا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ننھا کے ساتھ سو رہی تھی لیکن
علی بھی وہیں ننھا کے برابر ہی لیٹا ہوا سکون سے سو رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں رات کو کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر ممی اندر آئیں اور دھیرے سے اسے پکارا، ہنی۔ ممی کی پکار پر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے سامنے انہیں موجود دیکھ کر رونے لگی۔ ممی، آپ ہم سب لوگوں کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہیں؟ پلیز واپس آ جائیں۔ اس کی بات پر ممی نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور بڑے پیار سے بولی، میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں سویٹ ہارٹ، اور دیکھیں تو تم تو میری بڑی بہادر بیٹی ہو، اور بہادر بچے اس طرح نہیں روتے۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گی تو میرے علی کا دھیان کون رکھے گا؟ جانو، تمہیں بھائی کا بہت خیال رکھنا ہے، اتنا کہ اسے کبھی میری کمی محسوس نہ ہو۔ تم ایسا کرو گی نا؟ ممی نے بڑی آسوں اور امید سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ممی اس کے جواب میں مطمئن ہوتی مسکراتی کھڑی ہونے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجائی انداز میں کہا، ممی مت جائیں پلیز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہنی تم اکیلی تو نہیں ہو، پاپا ہیں تمہارے ساتھ اور علی بھی تو ہے۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے تم تنہا نہیں ہو۔ ممی نے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اس کی پکار اور روکنے کے باوجود وہ چلی گئیں۔ وہ چیخ چیخ کر ممی کو آوازیں دے رہی تھی۔ جب اس نے ننھا کی آواز سنی تھی، وہ اس کے برابر میں بیٹھی سخت خوف زدہ اسے اٹھا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نانو اس پر جھکی اپنے اشک چھپاتی بغور اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا، خواب میں ڈر گئی ہو؟ ننھا نے رندھی ہوئی آواز میں اسے کہا تو وہ باختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ننھا، ابھی ممی آئی تھیں، آپ نے انہیں دیکھا؟ اس کی بات کے جواب میں نانو نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اسے اپنے برابر میں لٹا کر اس کے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگی۔ ننھا کہہ رہی تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے، مگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ممی اصل میں اس کے پاس آئی تھیں۔ وہ خاموشی سے ننھا کے پاس لیٹی ممی کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت شاید بھوک کی وجہ سے علی نے رونا شروع کیا تو پہلی دفعہ اس نے ننھے سے وجود کی طرف متوجہ ہوئی۔ نانو نے فیڈر میں اس کے لیے دودھ بنایا اور بوتل اس کے منہ کو لگا دی، جبکہ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دودھ پلا کر نانو دوبارہ سو گئیں تو وہ ان کے برابر سے اٹھ کر دوسری طرف آ کر علی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں علی کا چہرہ تھام کر اس کو کئی بوسے دیے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اسے، وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک عجیب سی محبت اور کشش تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا سے چھپا کر اسے کہیں بہت احتیاط اور محبت سے رکھے، جہاں کوئی دکھ اور کوئی غم اسے چھو بھی نہ سکے۔ اب تک وہ ممی کے جانے کا ماتم کر رہی تھی، مگر اب اچانک ہی اس کی سوچ اور خیالات بدل رہے تھے۔ اسے علی کا دکھ اپنے دکھ سے کہیں بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تو اتنے سال تک ممی کی محبت اور چاہت سمیٹی تھی، اور وہ کتنا بد نصیب تھا جسے ماں کی آغوش لمحہ بھر کے لیے بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دنیا میں آ کر ابھی پہلی سانس ہی نہیں لی تھی کہ اس کی ماں نے دنیا سے اپنا ناتا توڑ لیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنا دکھ بھلائے علی کے دکھ میں بے آواز روئی تھی، اور پھر وہ ساری رات اس کے روتے روتے گزر گئی۔ ممی کی 40ویں تک نانو وہیں رکی رہی تھیں۔ اس دوران انہوں نے پاپا کا، طیبہ کا اور سب سے بڑھ کر علی کا بے حد خیال رکھا۔ خود وہ سارا دن علی کے سرہانے بیٹھی رہتی، نانو کو بغور علی کے کام کرتے دیکھتے رہتی۔ جاتے وقت بھی جب نانو علی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی تو پاپا کے پاس آ گئی تھی، پاپا، نانو علی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ اس کی اطلاع پر پاپا نے بڑے سکون سے گردن ہلائی تو وہ چیخ اٹھی، آپ اسے جانے دیں گے؟ بیٹا، یہاں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا اضطراب محسوس کرتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا تو وہ فوراً بول اٹھی، میں رکھوں گی اس کا خیال۔ اس کی بات پر پاپا صرف مسکرائے تھے۔ پاپا، آپ علی کو روک لیں، میں نے ممی سے وعدہ کیا تھا کہ میں علی کا خیال رکھوں گی۔ اب اگر آپ
علی کو جانے دیں گے تو ممی مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ان کا دل اپنی اس بے حد حساس بیٹی کے لیے کھٹ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ ماں کی موت نے اس معصوم کے دل پر کیسے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر انہوں نے سمجھانے والے انداز اختیار کیا تو کتنی ہی دیر وہ اسے سمجھاتے رہے کہ ننھا کے ساتھ چلے جانے میں ہی علی کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور جب وہ چاہے گی پاپا اسے اسلام آباد لے جائیں گے۔ پھر جب علی 2-4 سال کا ہو جائے گا تو اسے واپس اپنے پاس لے آئیں گے۔ پاپا کے تمام سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بدستور اپنی ضد پر قائم رہی۔ ناچار پاپا کو اپنے رویے میں سختی پیدا کرنی پڑی اور اس کی ڈانٹ پر وہ چپ ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس کے یکدم خاموش ہو جانے پر ان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ تو بلا کی ضدی اور شرارتی تھی، یوں چپ چاپ ماننا تو اس کی سرشت میں تھا ہی نہیں، مگر وہ اس وقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی طفلانہ ضد آخر وہ کیوں کر مان سکتے تھے؟ جو محبت اور توجہ نانو علی کو دے سکتی تھی وہ کوئی گورننس کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے نانو کی تجویز سے اتفاق کیا کہ کوئی گورننس اس کا خیال نہیں رکھ سکے گی۔ علی کو ان کے ساتھ بھیج رہے تھے۔ حمیرہ کے بغیر تو ابھی خود وہ ڈھنگ سے جی نہیں پا رہے تھے، کہاں گھر اور بچوں کی ذمہ داری درست طریقے سے نبھا پاتے۔ علی ننھا کے ساتھ چلا گیا تھا تو اس کا سکھ کا چین بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، بخار ایسا چڑھا کہ اترنے کا نام نہ لے۔ اس کی بیماری کو پاپا نے بھکلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ہر جتن کر لیا مگر اس کا بخار اتر کر نہیں دیا، یہاں تک کہ اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ اس کی 15 دنوں کی بیماری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ وہ منہ سے ایک لفظ کہے بغیر ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی۔ اس کی بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار پاپا نے علی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس چھوٹی سی بچی سے شکست کھا چکے تھے۔ علی کے واپس گھر آنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ اس کی صحت یابی پر پاپا نے سکون کا سانس لیا۔ علی کو اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلوا تو لیا تھا مگر اب اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ تھا۔ ننھا کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی، آخر وہاں بھی ان کے بچے تھے، گھر تھا۔ اس لیے اپنی تمام تشویش کے باوجود وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے سے قاصر تھیں۔ پاپا نے اپنے جاننے والوں سے کسی گورننس کی دستیابی کے بارے میں بات کی تو آخرکار جلد ہی ایک خاتون میسر ہو گئیں۔